بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے مفسرین قرآن آئے، بڑے بڑے فقہاء اور مجتہدین آئے، بڑے بڑے متکلمین آئے. اگر آپ ان کی لسٹ بنانا چاہیں تو شاید کئی جلدوں پر مشتمل کتاب آپ تیار کر سکیں. سب آئے، ایک مختصر زندگی اس دنیا میں گزاری اور اس کے بعد چلے گئے. آج ان کو ہم کتابوں میں تلاش کرتے ہیں اور کتابوں میں ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پڑھنے کو مل جاتا ہے. اگرچہ فکری حوالے سے، معنوی حوالے سے، تربیتی حوالے سے آج ہم جس مقام پر ہیں وہ انہی علماء، انہی عرفاء، انہی فقہاء، انہی مفسرین اور انہی متکلمین کی زحمتوں کا نتیجہ ہے کہ دین کے ظواہر زندہ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور ہمارے اندر بھی دین سے ایک اٹیچمنٹ، دین سے وابستگی، دین سے محبت زندہ ہے، اس لیے کہ ان ہستیوں نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا. لہذا یہ اصولی طور پر ذہن میں رکھیے گا کہ کسی کی تعریف کا مقصد کسی اور کی تنقیص نہیں ہے، کسی کے کارناموں کو بیان کرنے کا مقصد کسی اور کے کارناموں کا انکار نہیں ہے. اگر امام خمینی حوزے علمیہ میں تربیت پا کر اس اعلیٰ ترین اور عرفہ ترین مقام تک پہنچے تو اس کے پیچھے ان سے پہلے کے کم از کم 1200 سالوں سے مسلم امہ کے درمیان نبی کریم اہل البیت اور نبی کے جانثاروں کا دیا ہوا پیغام ہے، اور ان پیغامات کے وہ محافظین ہیں جنہوں نے امام خمینی کے دور تک اس پیغام کو اس کی اصل شکل میں پہنچایا ہے. ہاں، ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ امام خمینی سے پہلے جتنے بھی ادوار آئے ان ادوار میں وہ موقع، وہ انوائرمنٹ، وہ شعور کی منزل،
جو امام خمینی کے دور میں نصیب ہوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ حتیٰ ہم جن ائمہ کو معصوم سمجھتے ہیں، جن ائمہ کو زمین پر اللہ کی حجت سمجھتے ہیں، اپنے تمام تر کمالات کے باوجود، اپنے اس رفیع ترین مقام اور درجے کے باوجود، معصومیت کے باوجود، نبی کی حقیقی جانشینی کے باوجود، دین کے محافظ ہونے کے باوجود، اللہ کی زمین پر حجت قرار پانے کے باوجود، چونکہ امت آمادہ نہیں تھی، لوگ آمادہ نہیں تھے، اس لیے وہ ائمہ بھی وہ حکومت قائم نہ کر پائے جو اللہ کی مشیت اور خواہش تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کے بعد سے امام مہدی آخر الزمان کے پردے غیب میں جانے تک کوئی امام دوسرے سے کمتر تو نہیں تھا، سارے کے سارے معصوم بھی تھے، محافظ دین بھی تھے، اور دین کے وارث بھی تھے، لیکن امت میسر نہیں ہوئی، قوم ذہنی طور پر آمادہ نہیں تھی، لوگ شعور کی اس منزل پر نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام زرارہ کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ سے باہر نکلے، جا رہے تھے، اصول کافی کی روایت آئی ہے کہ ایک جگہ پہنچ کر زرارہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، زرارہ، اگر ہمارے پیچھے چلنے والوں اور ہماری اطاعت کرنے والوں کی تعداد اس بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے برابر ہوتی تو ہم ظلم اور ظالمانہ نظام کے خلاف قیام کرتے، لیکن اتنی بھی نہیں ہے۔ یہ اصول کافی کی روایت ہے۔ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے پلٹ کر اس ریوڑ کے بھیڑ بکریوں کی تعداد گنی تو دیکھا ٹوٹل 17 تعداد ہے۔ کتنی؟ ٹوٹل 17۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ نہ مانیں تو اللہ بھی اپنا دین جبری طور پر نہیں منواتا۔ اگر لوگ آمادہ نہ ہوں تو اللہ کی حجت معصوم ہستی بھی لوگوں پر جبر کر کے ان کی تقدیر نہیں بدلتا، اس کے لیے معاشرے کا آمادہ ہونا ضروری ہے، اور معاشرے کے آمادہ ہونے کے لیے 3، 4، 10، 20، 50، 60، 100 سال کافی نہیں ہوتے۔ معاشرہ ہمیشہ انسانی رفتار سے ارتقاء کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ ارتقاء سماجی رویوں میں بھی ہوتا ہے اور عقل اور شعور میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر 100 سال یعنی 1000 سال پہلے کے انسان اور آج کے انسان میں فرق دیکھنا چاہیں تو ان کے شعور کا فرق دیکھ لیں۔ آج کا انسان بہت باشعور ہے، اس لیے کہ زمانہ وہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم تربیت کے حوالے سے مولا امیر علیہ السلام کا یہ کلام نہج البلاغہ میں پڑھتے ہیں کہ اپنی اولادوں کی جب تربیت کرو تو اپنے زمانے کے لحاظ سے نہ کرو بلکہ ان کے زمانے کے لحاظ سے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمانہ اگلا زمانہ ہے، تمہارا پچھلا زمانہ تھا۔
تم شعوری طور پر پیچھے ہو اور تمہاری آنے والی نسل شعوری طور پر تم سے آگے ہے۔ یہ تسلسل ہے انسانی تربیت کے لحاظ سے، یہ تسلسل ہے۔ اور اس تسلسل کے نتیجے میں وہ وقت جب امام خمینی نے قیام کیا تو ایک ایسا وقت تھا جب زمین کے ایک خطے کے اندر انسانی شعور، انسانی ادراک، انسانی فہم اس مقام تک پہنچ چکا تھا کہ خمینی بت شکن جیسی ایک ہستی جب اٹھی اور اس کی زبان سے دعوت حق کا اعلان ہوا تو اس پورے معاشرے نے بلا کسی قید و شرط کے اس آواز پر لبیک کہا اور ظلم کے پہاڑ سے ٹکرا کر اس پہاڑ کو پاش پاش کر دیا، اور 1200 سال کے بعد زمین کے ایک خطے پر اللہ کے نظام کو نافذ کر دیا۔ لہذا ذہن میں رکھیے کہ امام خمینی کو گزشتہ 1200 سالوں سے کٹ کر نہ دیکھیے، بلکہ یہ تسلسل ہے۔ اور آج کا مسلمان بھی، آج کا موحد بھی گزشتہ 1400 سالوں کا تسلسل ہے۔ آج جو آپ کے درمیان رویے مضبوط ہیں، آپ کے سامنے آج اگر کوئی شخص اللہ کی یا کتاب اللہ کی توہین کرے یا رسول اللہ کی توہین کرے، آپ جان دے دیتے ہیں لیکن اس توہین کو برداشت نہیں کرتے۔ لیکن کیا خود نبی کریم کے دور میں ایسا تھا؟ نہیں۔ آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کلچر بنتا ہے، تہذیبیں بنتی ہیں، رویے ڈیولپ ہوتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، شعور آگے بڑھتا ہے۔ مجموعی طور پر انسانی کاروان سفر کرتے ہوئے، ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچتا ہے کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب ظلم سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا مزید ذہن کو کھولیے۔ خود امام خمینی کے دور میں وہی حوزہ علمیہ تھا جس کو آپ مدرسہ کہتے ہیں، چاہے نجف کا مدرسہ ہو چاہے قم کا مدرسہ ہو۔ آپ کو حیرت ہوگی، حیرت کہ سب سے کم حمایت دینی درسگاہوں سے امام خمینی کو حاصل رہی، سب سے کم حمایت، اور سب سے زیادہ حمایت عوام الناس کی طرف سے حاصل رہی، جبکہ ہونا تو اس کے برعکس چاہیے تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات مدرسے کی تعلیم ہو یا کسی اور درسگاہ کی، یہ اصطلاحات، چند لفظ، چند باتیں، چند فارمولے، چند آیتیں، چند اصول ہمارے سامنے بت بن کر ہمیں اپنی پوجا پر مجبور کر دیتے ہیں۔ نتیجتاً ہم خدا پرست ہونے کی بجائے اپنے ارد گرد اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور ایسے موقع پر اگر کوئی حق کا بیان کرنا چاہے تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی انسانی معاشرے کا المیہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ امام خمینی کو، چونکہ ہم نے کچھ پڑھا اور کچھ دیکھا، دونوں چیزیں ہماری زندگی میں رہی۔ جب امام خمینی نجف میں تھے اور تہران کی سڑکوں پر لوگ نکل رہے تھے تو ایک مرجع تقلید، ایک مجتہد، ایک فقیہ، اور وہ بھی کوئی معمولی فقیہ نہیں، نام نہیں لوں گا،
معمولی نام نہیں، بہت بڑا نام اپنے زمانے کا۔ انہوں نے فوراً فتویٰ دیا، فتویٰ نہیں، انہوں نے اپنا بیان دیا، چونکہ فتویٰ اور ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ لوگ، میں اب اردو میں اگر عرض کروں تو کہا کہ یہ لوگ گدھے ہیں جو گدھے کہا یہ لوگ گدھے ہیں جو ٹینکوں اور مشین گنوں کے سامنے نکل کھڑے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھ جائیں، انہیں کیا تکلیف ہے۔ کون تھا؟ فقیہ۔ کون تھا؟ عالم۔ کون تھا؟ مدرسے کا پڑھا ہوا۔ کون تھا؟ صاحب رسالہ۔ اگر امام خمینی کے خطوط پڑھیں، امام خمینی کی کتابیں پڑھیں، امام خمینی کے انقلاب سے لے کر ان کی وفات تک کی ان کی گفتگو پڑھیں، صحیفہ نور موجود ہے، اب تو اردو میں بھی کافی ساری چیزیں آ چکی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ علماء کے ایک بڑے طبقے سے ہمیشہ امام خمینی نالاں رہے، ہمیشہ نالاں رہے، ایک بڑے طبقے سے، لیکن اس کے مقابلے میں عوام سے ہمیشہ راضی رہے، اس لیے کہ عوام نے علماء کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ، بعض اوقات بعض اصطلاحیں ایسی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، امام خمینی نے انہی علماء ہی کو ان سانپوں سے تشبیہ دی، سانپ جس کی جلد بڑی خوبصورت، ملائم، لچکدار اور دیدہ زیب ہوتی ہے اور اندر سے زہر بھرا ہوتا ہے۔ فرمایا مارہا یہ خوش خد و خال، یہ امام خمینی کی اصطلاح ہے، کس کے لیے؟ ان علماء کے لیے جن کے اندر دین کا فہم نہیں تھا اور انہوں نے چند اصطلاحیں پڑھنے کے بعد اپنے گرد انہی اصطلاحوں کی دیوار کھینچ کر اللہ کو چھوڑ دیا اور ان کی پرستش شروع کر دی، جبکہ اس کے مقابلے میں خود امام خمینی کو دیکھ لیں، امام خمینی کے مکتب سے تربیت پانے والے ان عظیم شخصیات کو دیکھ لیں جن میں شہید مطہری جیسی شخصیات پیدا ہوئی، شہید آیت اللہ بہشتی جیسی شخصیات پیدا ہوئی، شہید مفتح جیسی شخصیات پیدا ہوئی، شہید دستغیب جیسی شخصیات پیدا ہوئی، بہت بڑی بڑی شخصیات، شہید باہنر جیسی شخصیات، حسین میاں قم کی شخصیات، لیکن یہ انقلابی ہونے کے ناطے اور امام خمینی کے پیروکار ہونے کے ناطے ہمیشہ طعن و تشنیع کی زد پر رہے، ہمیشہ، اور لوگوں کی خواہش یہی رہی کہ یہ جو نظام ہے اس نظام کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اب ایک اور نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ ہمارے فقہا نے ظالمانہ نظام کے حوالے سے اپنے منفی جذبات کا اظہار کیا ہے، لیکن کھڑے ہونے میں ان کو ٹائم لگا، اس لیے کہ معاشرہ آمادہ نہیں تھا۔ امام خمینی ایک ایسے دور میں اٹھے جہاں پر فقہا بہت سارے تھے، مفسرین بہت سارے تھے، اسلام کی فہم رکھنے والے لوگ بہت سارے تھے، لیکن امام خمینی کوئی نہیں تھا۔ امام خمینی ایک ہی تھا اور ایک ہی تھا اور ایک ہی رہا، اس لیے امام خمینی کی باتیں بہت سارے لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ امام خمینی کے اس انقلاب کے نتیجے میں اگر آپ سچ پوچھیں، سچ، تو عامت الناس کا اللہ پر ایمان بڑھ گیا، اللہ پر ایمان۔ وہ کیسے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن کریم میں کہ زمین کی تقدیر بدلے گی اور مستضعف اور کمزور لوگوں کے حوالے زمین ہوگی، زمین کی وراثت کمزوروں کا حق ہے اور کمزوروں کو ہم دے کر رہیں گے۔ متعدد آیات ہیں، میں ان تفسیرات میں نہیں جاتا،
یہ صرف قرآن کی آیات کی حد تک اور ہماری تلاوت کی حد تک بات تھی، لیکن ہماری عملی زندگی میں اس کا کوئی دور دور تک اثر نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن امام خمینی نے ان آیات کی عملی اور زندہ تصویر پیش کر کے اور زمین کے ایک خطے کے اندر ایک الہی ریاست قائم کر کے لوگوں کو یہ دکھایا کہ اللہ کے وعدے پر عمل کا آغاز ہو چکا ہے ایک خطے سے، اب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، رکے گا نہیں۔ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اب رکے گا نہیں۔ اور نتیجہ آپ دیکھ لیجئے، آپ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں سب کتاب اور سنت پر تو اتفاق رکھتے ہیں، چاہے سنت کے حوالے سے کتب اربعہ کو مانتے ہوں یا صحاح ستہ کو مانتے ہوں، سب متفق ہیں۔ اور سب کے ہاں یہ نکتہ بھی متفق ہے کہ مہدی آخر الزماں کا ظہور ہوگا، سب کے ہاں یہ نکتہ متفق ہے۔ فرق اگر ہے تو وہ مکتب اہل البیت اور دوسروں میں اتنا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور ہمیں ان کا انتظار کرنا ہے، اور ہمارا یہ انتظار شعوری ہونا چاہیے، لاشعوری نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے۔ اور ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کب آئیں گے، جب آئیں گے تو دیکھیں گے۔ اس لیے تشیع میں جو انتظار کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ صبح آیا یا شام آیا، اس جمعے کو آیا یا اگلے جمعے کو آیا، مجھے اپنی جگہ اپنی تلوار تیار رکھنی ہے، اپنی سواری تیار رکھنی ہے، معاشرے کی اصلاح کا عمل جاری رکھنا ہے، اپنے آنے والے اس مہمان کے لیے اپنی دل کی زمین کو پاکیزہ رکھنا ہے، اور معاشرے کی صفائی میں جو کردار میں ادا کر سکتا ہوں وہ مجھے کرتے رہنا چاہیے، اور حقیقی منتظر بن کر بتانا چاہیے کہ مجھے اس کا انتظار ہے۔ امام خمینی نے اس فکر کو عملی طور پر نافذ کر کے دنیا کو بتایا کہ انتظار یہ ہوتا ہے۔ انتظار یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے تو حکومت قائم کریں گے، انتظار یہ ہے کہ ان کی آمد کے لیے آپ نے اپنی سرزمین میں کتنے لوگوں کو تیار کیا، کتنی سوچوں کو تیار کیا، کتنے جوانوں کی تربیت کی، اور کس کس فیلڈ میں تربیت کی۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس مکتب کے بچے، جس مکتب کے بیٹے اس عالمگیر انقلاب کے لیے تیار ہوتے ہوں وہ آپس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نہیں لڑتے، جن کی نگاہ الہی ہو۔ اللہ نے جب کہا کہ پوری زمین کا کیا مطلب ہے؟ 7 بر اعظموں پر اللہ کی حکومت۔ اللہ کی حکومت کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے نمائندے کے ذریعے سے۔ اور وہ حکومت کیسے آئے گی؟ اللہ نے مقرر کر دیا ہے اور مناسب وقت کا انتظار ہے، لیکن اس مناسب وقت کے انتظار کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو امام خمینی کے انقلاب کی مثال ہے، اس سے ہم اس عالمگیر انقلاب کو سمجھ سکتے ہیں ایک حد تک۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، امام خمینی جب اٹھے تو اس وقت لوگ ذہنی طور پر تیار تھے، ایک نسل پروان چڑھ چکی تھی، آمادہ تھی، لہٰذا جب امام خمینی نے حکم دیا تو لوگ کٹ مرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا، اس لیے امام خمینی نے اس موقع سے بہترین استفادہ کیا۔
اب جب مہدی آخر زمان کا ظہور ہوگا تو اس وقت امام خمینی کے انقلاب کے لیے لبیک کہنے والے لوگوں کی نسبت پوری زمین پر ہر خطے میں ایسے لوگوں کو تیار ہونا ہوگا جو جب ندا آئے گی کعبہ سے تو اپنی اپنی سرزمینوں میں اٹھ سکیں اور لبیک کہہ سکیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب شعوری طور پر انسانی معاشرہ اس طرف بڑھے گا، جب شعوری طور پر، اور اس معاشرے کا ایک فرد، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، جب اس عالمگیر انقلاب کی تیاری کر رہا ہوگا تو پھر لسانی جھگڑوں میں نہیں پڑے گا، فرقہ وارانہ جھگڑوں میں نہیں پڑے گا، ودن فرقہ گروپوں میں تقسیم ہونے کے نتیجے میں ایک دوسرے کو نہیں کاٹے گا۔ اگر سب کی منزل وہی ہے تو پھر ایک دوسرے کو کاٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارا ہدف، ہماری منزل اللہ کی وہ حاکمیت ہے جس کا پرچم مہدی آخر الزمان کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ایک دوسرے کے خلاف بولنا اور ایک دوسرے کے خلاف زبانوں، قلم، موبائل، سوشل نیٹ ورکس اور پروپیگنڈوں کا طوفان کھڑا کرنا، یہ اس انتظار کے منافی ہے، مطابق نہیں ہے، چونکہ وہ انتظار آپ کو یکسوئی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ جو تفرقہ ہے یہ آپ کو توڑتا ہے، یہ طاغوت کی مدد ہے، وقت کے امام کی مدد نہیں ہے۔ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے دست بگریباں ہونا ہے، چاہے شیعہ سنی کے نام پر ہو یا شیعہ شیعہ کے نام پر ہو یا مختلف چھوٹے چھوٹے دھڑوں اور گروپوں کے نام پر ہو، ایک دوسرے کو کاٹنا، ایک دوسرے کی نفی کرنا، اپنے اس بات کے لیے دوسرے کی نفی کو حرف اول اور فریضہ اول سمجھنا، یہی سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے۔ فساد یہی سے شروع ہوتا ہے۔ امام خمینی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر 1,24,000 انبیاء ایک شہر میں 1,000 سال زندگی بسر کریں تو وہ ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کریں گے، کبھی بھی بات نہیں، 1,000 سال کی زندگی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کی منزل خدا ہے، سب کا سفر اللہ کی طرف ہے، سب اللہ کی اطاعت چاہتے ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر جو لوگ اپنے آپ کو امام خمینی سے منسوب کر کے روٹی کماتے ہیں، جو لوگ امام خمینی کا نام لے کر اپنے آپ کو انقلابی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تب تک امام خمینی سے حقیقی نسبت حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس بیماری کو اپنے اندر سے ختم نہ کریں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپوں میں، یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم ہے، یہ تقسیم جتنی بڑھتی چلی جائے گی ظہور کا سفر اتنا طولانی ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا انسجام، وحدت، آپس میں اتفاق، ہم آہنگی، مشترکات کی بنیاد پر سفر کا آغاز مضبوط ہوگا، اتنا ظہور قریب تر ہوگا۔ امام خمینی کے انقلاب سے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہم اپنا رول ادا کریں یا نہ کریں، اللہ نے وہ موقع فراہم کرنا ہے کہ انسانوں کا ایک سمندر اس الہی حکومت کی معاونت اور مدد کے لیے اٹھے گا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس سمندر میں جا کر ملتے ہیں یا اپنی دکانیں الگ کر کے اپنا کاروبار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک طبیعی نیشنل سفر ہے اس عظیم الہی حکومت کے قیام کے لیے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ زمین پر مستضعفین کو حاکمیت دیں، ان کو ہم اپنی وراثت دیں، پوری زمین۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے اور مستقبل کے حوالے سے وعدہ ہے۔ اس وعدے پر اگر ہمیں یقین ہے تو ہماری منزل معین ہے، اگر منزل معین ہے تو اس منزل کی طرف بڑھنے والا شیعہ ہے، سنی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس منزل کی طرف جا رہا ہے تو ہمیں اس کا ہاتھ تھامنا چاہیے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا چاہیے۔ آپ ذرا اسلام کی وسعت دیکھیں، اسلام کے نظریے کی وسعت دیکھیں اور اپنی چار دیواری دیکھیں گے ہم کتنے محدود دکانیں بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، شیعہ سنی سب متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زمین سے اٹھایا، اپنے پاس رکھا، محفوظ رکھا اور زندہ رکھا، اور مہدی آخر الزمان کے ظہور کے بعد آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے یا نہیں؟ تشیع اور اہل سنت سب کا متفقہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ سب اس بات کو مانتے ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ آنے کے بعد کیا کریں گے؟ نبی کریم کے اس 12ویں بیٹے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، ان کے ہاتھوں بیعت کریں گے اور ان کے اٹھائے ہوئے پرچم تلے اللہ کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ ہی کو کیوں اٹھایا اور حضرت عیسیٰ ہی کو کیوں بھیجے گا؟ واضح ہے، بالکل واضح۔ وہ کیا ہے؟ آج کی دنیا میں اگر اہل کتاب جو اللہ کی کسی کتاب پر یقین کرنے والا مکتب اگر ہے تو اس میں سب سے بڑا مکتب مسیحیت کا ہے، سب سے بڑا مکتب۔ حضرت عیسیٰ کو بچا کے اللہ نے رکھا ہے، ایک حکمت ہے، بہت ساری حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو عیسائی دنیا جس کو آپ کرسچینٹی کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھے گی کہ عیسیٰ کیا کرتے ہیں، اور عیسیٰ جو نبی خاتم سے پہلے آئے تھے آج نبی خاتم کے 11ویں 12ویں بیٹے کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی امامت میں کھڑے ہو کر تمام عیسائیوں کو دعوت دیں گے کہ اب میرا اور تمہارا امام مہدی ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ جس مستقبل کی عالمگیر حکومت کا یہ تصور ہمیں قرآن اور اہل البیت دیتے ہیں، اس عالمگیر حکومت کے منتظر ایک دوسرے کا گلا اور ایک دوسرے کی زبان کاٹنے پر تیار ہو۔ یہ انتظار ہے؟ نہیں، یہ انتظار نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی نفی کرنے پر مصر ہو، یہ انتظار ہے؟ نہیں، یہ انتظار نہیں ہے۔ اگر لاشعوری طور پر ہے، عدم فہم کی وجہ سے ہے تو قابل بخشش ہے، اللہ معاف کر دے گا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور اگر یہ شعوری طور پر ہے اور ہمارے اندر موجود بت کی وجہ سے ہے تو اس سے بڑھ کر اور شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پرستش۔ وہ خواہشات کبھی بت کی شکل میں ہے، کبھی کرسی کی شکل میں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف بت پرست ہی مشرک بنے، جو منصب پرست ہے، عہدہ پرست ہے، شہرت پرست ہے، دولت پرست ہے، تعریف پرست ہے، یہ ساری کی ساری پرستشیں شرک ہیں اور اللہ کے مقابلے میں ہے۔ جہاں اللہ کے مقابلے میں یہ پرستشیں شروع ہو جائیں تو شرک اسی کو کہتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لہذا توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے ان اصولوں کے مطابق امام خمینی کے اس انقلاب سے سیکھیں کہ اللہ کی راہ میں خمینی بت شکن نے جب قدم اٹھایا تمام تر مخالفتوں کے باوجود انہوں نے کسی کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا،
انہوں نے کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا، انہوں نے کسی کی کردار کشی نہیں کی، اس لیے کہ ان کا رستہ خدا کی طرف جاتا تھا۔ جو خدا کی طرف جا رہا ہو وہ اس طرح کی نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے۔ اہل البیت علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں نا کہ معصوم ہیں، طاہر و مطہر ہیں، پاک ہیں۔ کس چیز سے؟ ہر اس چیز سے جس میں غیر خدائی رنگ ہو، ہر اس چیز سے جس میں اللہ کا رنگ نہ ہو، اس چیز سے وہ پاک ہے۔ گناہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ ان کے پیروکاروں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے مکتب کے حقیقی پیغام اور حقیقی چہرے سے معاشرے کو روشناس کرانے کے لیے اپنا دل بھی سمندر جتنا بڑا اور اسی جتنا گہرا کر لیں۔ جب ایسا ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو نتیجتاً خود بخود ہم انسانی معاشرے کے اس قافلے کو آگے بڑھا پائیں گے۔ امام خمینی کی سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ اللہ پر توکل، اللہ پر توکل۔ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ذمے جد و جہد ہے، جد و جہد، محنت، کوشش، نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر نتیجہ تمہاری جد و جہد کے حساب سے نکلتا ہے تو تم کامیاب ہو، نہیں نکلتا تب بھی کامیاب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے وہ کچھ کیا جو تم سے اللہ نے چاہا۔ جب میں نے اللہ کی اطاعت کر لی تو اس کے بعد پھر پریشانی ختم ہے، اس لیے کہ میں نے اس کی اتباع کی ہے، اس کا حکم مانا ہے۔ اللہ نے کبھی بھی مجھے پابند نہیں کیا کسی بھی دینی فرض کی ادائیگی میں اس بات کا کہ اس کے درست نتائج بھی تم حاصل کر کے لے کے آؤ۔ مجھے اس بات کا پابند کیا ہے کہ درست رستے پر چلو، نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے۔ جو ہمارے اندر چور پیدا ہوتے ہیں وہ کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہمارے چھوٹے چھوٹے مفادات خطرے میں پڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات۔ اور یہ مفادات ہر ایک کے ہوتے ہیں، عام عوام کے بھی ہوتے ہیں اور علماء کے بھی ہوتے ہیں۔ یہی مفادات ہیں جن کی قربانی دیتے وقت انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ وہ ابراہیم کا شیعہ ہے یا نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کو قربانی سب کرتے ہیں لیکن اپنا اسماعیل کوئی قربان نہیں کرتا۔ اپنا اسماعیل قربان کرنا بڑا مشکل کام ہے، بھیڑ قربان کرنا بڑا آسان ہے۔ حضرت ابراہیم کا کارنامہ بھیڑ قربان کرنا نہیں ہے، اپنا اسماعیل قربان کرنا ہے۔ اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا اسماعیل کہاں ہے۔ کبھی ہمارا اسماعیل ہماری شہرت ہے، کبھی ہمارا اسماعیل ہمارے مرید ہیں، کبھی ہمارا اسماعیل ہمارے ڈونرز ہیں، کبھی ہمارا اسماعیل ہمارا نام، ہمارا ٹائٹل، ہماری شہرت ہے، کبھی ہمارا اسماعیل معاشرے میں ہمارا سٹیٹس اور ہماری کرسی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے وہ اپنے اسماعیلوں کو قربان کر کے نکلتا ہے، اگر قربان نہ کر سکے تو وہ اللہ کا راہی بن نہیں سکتا۔ امام خمینی نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو پوری دنیا کی کوئی فکر نہ ہوتی تھی، کبھی کوئی فکر نہیں، اطمینان سے سوتے تھے، قلب مطمئنہ کے مالک تھے۔ اس لیے اپنی وفات سے 10 سال پہلے انہوں نے وصیت نامہ لکھا، 10 سال پہلے۔ 5 سال کے بعد دوبارہ اس میں اضافہ کیا۔ وصیت نامے میں آخر میں کیا لکھا؟ ایک مطمئن قلب، ایک پرسکون ضمیر کے ساتھ اللہ کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ یہ اطمینان قلب اور ضمیر کا سکون کب میسر ہوتا ہے؟
جب انسان اس مقام پر پہنچے جس مقام کو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے صاحب نفس مطمئنہ اب اپنے رب کی طرف آ جا اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر کھوٹ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، اس کا عقیدہ پاک ہو، اس کا ذہن پاک ہو، اس کا ہدف پاک ہو، اس کی منزل معین ہو اور منزل کی طرف جانے والا رستہ بھی کلیئر ہو۔ جب یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے کہ موت آپ پر آ پڑے یا آپ موت پر جا پڑے۔ حضرت علی اکبر کا جملہ ہمارے خطبہ پڑھتے ہیں نا، الَسْنَا عَلَى الْحَقِّ، امام حسین سے پوچھا کہ کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ فرمایا کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ تاریخ نے نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ پھر حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ بابا آپ نے یہ کیوں پڑھا؟ کہا کہ ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت علی اکبر اس معنی میں امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے جس معنی میں خود امام حسین ہے، لیکن اٹھ کر کیا جواب دیتے ہیں؟ بابا جان الَسْنَا عَلَى الْحَقِّ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ہیں۔ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کیا فکر ہے کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے؟ یہ حق پرستوں کے کاروان میں یہ بات ہوتی ہے۔ لہذا شہداء کی یاد کو زندہ رکھیں، شہداء کی زندگی کو پڑھیں، جو ہمارے عرفاء رہے ہیں عارف شہداء ان کی زندگی کو پڑھیں، ایک دوسرے کی خطاؤں پر پردہ ڈالیں، ایک دوسرے کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں۔ پردہ ڈالنا اللہ کی صفت ہے اور کھولنا شیطان کی صفت ہے۔ دوسرے کی عزت و ناموس کو اچھالنا شیطانی صفت ہے اور اس پر پردہ ڈال کر اس کے احترام کو محفوظ رکھنا یہ رحمانی صفت ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم رحمان کے پیرو ہیں یا شیطان کے پجاری ہیں۔ اور خصوصاً جو لوگ دین کا دم بھرتے ہیں ان کو یہ خطرات سب سے زیادہ لاحق ہوتے ہیں، چونکہ دین کی راہ میں بڑے بڑے شیاطین کمینگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک حملہ کر دیتے ہیں، اور انسان دین سمجھ کر وہ کرتا ہے جس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا آئیے ہم سب مل کر اپنے رب سے عہد کریں۔ رب نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، جہاں نیکی کا کام ہے تعاون کرو، جہاں بر ہے تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جہاں گناہ ہے جہاں سرکشی ہے وہاں پر تعاون کبھی بھی نہ کرنا۔ اب یہ یاد رکھیے، اگر کوئی گروہ آتا ہے آپ کو کسی دینی ویلیو کے احیاء کے لیے دعوت دیتا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اگر وہ نیکی کا رستہ ہے تو ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر وہ برائی کا رستہ ہے تو میرا باپ ہی کیوں نہ ہو مجھے کبھی بھی اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ رستہ بتایا ہے۔ اس لیے یہ جو پارٹی بازیاں ہیں، معاشرے کی تقسیم طبیعی اور نیچرل عمل ہے، معاشرے کی فکری تقسیم، مزاجوں کا مختلف ہونا اور مزاجوں کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے تفریق پیدا ہونا یہ نیچرل ہے، لیکن دوسرے کو کاٹنا یہ نیچرل نہیں ہے۔ اسی جو نیچرل ہے اس پر اعتراض نہیں ہے، اور جو ان نیچرل ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لہذا جتنے بھی گروہوں میں بڑھ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جب اسلام کا معاملہ آئے تو ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جب توحید کا معاملہ آئے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جب دینی ویلیوز کو خطرہ ہو تو ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ باقی اپنے معاملات میں آزاد،
وہ دینی ویلیو کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، اور انسان جب سوچتا ہے تو اس کی عقل اس کی سب سے بڑی راہنما ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام خمینی کو سمجھنے کی اور ان کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دین کے غلبے کا دور ہے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کا کوئی کردار ہو یا نہ ہو، یہ دین کے غلبے کا دور ہے۔ دین کے اس غلبے کے دور میں آپ ذرا سوچئے، اہل البیت اولاد نبی اس سلسلے کا نام ہے جو گزشتہ 1400 سال ہمیشہ آئسولیشن کا شکار رہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 1400 سال، لیکن آج اہل البیت کا مکتب، اہل البیت کی ندا، اہل البیت کی دعوت آج اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ زمین پر اگر آپ حق اور باطل کا معرکہ تلاش کرنا چاہیں تو لکیر کے اس پار آپ کو اہل البیت کے بیٹے نظر آتے ہیں، اور اس پار وہ تمام معاندین نظر آتے ہیں جن میں سے 54 سے زیادہ مسلمان نما حکمران ہیں اور باقی حقیقی کفر ہے، لیکن سب کے سب کفر کے میدان میں کھڑے ہیں اور اہل البیت کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ کتنا عرصہ لگا اس کو؟ 1200 سال لگے ہیں۔ ان 1200 سالوں میں یہ فکر، یہ سوچ اس مقام تک پہنچی ہے کہ آج پوری دنیا میں امریکیوں کے مقابلے میں، یورپ کے مقابلے میں، تمام مستبد، مستکبر، طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں ایک حق کی اگر کوئی آواز ہے تو وہ علی و بطول کے بیٹوں کی آواز ہے۔ یہ اس حق کے عروج کا سب سے نمایاں چہرہ ہے، اور یہ مزید عروج پائے گا چونکہ یہ قانون خداوندی ہے، قانون خدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آواز، یہ ندا اور یہ دعوت ایران کے بارڈرز کو کراس کر کے باقی دنیا میں اس طرح سے پھیل چکی ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے بوکو حرام بنایا جاتا ہے، اس کے مقابلے کے لیے النصرہ بنایا جاتا ہے، اس کے مقابلے کے لیے طالبان کو جنم دیا جاتا ہے، اس کے مقابلے کے لیے داعش بنائے جاتے ہیں، اس کے مقابلے کے لیے تمام عالمی میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے کے لیے 7,000 ارب ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی سارا یورپ، امریکہ اور ان کے ہواری جوتے چاٹنے والے مسلمان حکمران سب انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ 7,000 ارب ڈالر خرچ کرنے کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ انقلاب اور فرزندان علی و بطول اس وقت لبنان میں بھی نظر آتے ہیں، فلسطین میں بھی نظر آتے ہیں، یمن میں بھی نظر آتے ہیں، قطیف میں بھی نظر آتے ہیں، فلسطین کے ان گلیوں میں نظر آتے ہیں جہاں کہیں آپ سوچ نہیں سکتے تھے، نائجیریا میں نظر آتے ہیں، کشمیر میں نظر آتے ہیں، سیریا میں نظر آتے ہیں، عراق میں نظر آتے ہیں، پاکستان میں نظر آتے ہیں، اور ہر گزرنے والا دن کفر کو مایوس تر اور ان مظلوموں کو زیادہ پر امید کرتا چلا جا رہا ہے۔ تعصب یعنی جہالت، وہ جہالت باعث بنتی ہے کہ لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الزام تراشیوں کے ذریعے سے انقلاب کے اس روشن حقیقی اور انسان ساز چہرے کو مخدوش
اور مس کر کے پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شیعی انقلاب ہے. نہیں، یہ شیعی انقلاب نہیں ہے. میں اس سے اگلی بات کروں، یہ اسلامی انقلاب بھی نہیں ہے. یہ مظلوم کا انقلاب ہے ظلم کے خلاف، اور مظلومیت سب سے بڑی طاقت ہے. امیر المومنین کی وصیت آپ کو یاد آئے، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. کس کو؟ امام حسن اور امام حسین کو. کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ مسلمانوں کی حمایت کرو، کفار سے لڑو؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ شیعوں کی حمایت کرو، سنیوں سے لڑو؟ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ علی کی نگاہ الہی نگاہ ہے. علی جس آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ آنکھ الہی ہے. اس لیے عالم انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو مظلوم اور ایک کو ظالم قرار دے کر کہا جہاں مظلوم ہو اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ عیسائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو. چونکہ سارے یہودی ظالم نہیں آئے، سارے یہودی صہیونی نہیں آئے. مظلوم کسی بھی قوم کے اندر ہو اس کی حمایت کرو. تو گویا اسلام انسانی دین اور انسانی مذہب ہے، اور امام خمینی کا انقلاب اس انسان کو مغرب کی زنجیروں سے آزادی دلانے کے لیے آیا ہے. اور یہ ٹوٹنے کا عمل، زنجیروں کے ٹوٹنے کا عمل ہر گزرتے دن کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گا ظہور اتنا ہی قریب آتا چلا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ظہور کے موقع پر اپنی ان آنکھوں سے ظہور کے عمل کو دیکھنے اور صاحب ظہور کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.